کہ یہ نا ہمارے 6 جگ میں تو یہ کافی یعنی کہ نا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کسی مرزا انجینئر کے فالوور سے بات کرتے ہیں تو وہ پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی جان اپنی نماز کا طریقہ صحیح کرو. ہم کہتے ہیں بھائی آپ بتاؤ, ہم آپ کو کیوں بتائیں, کتابیں پڑھو, کتابوں سے دیکھو. جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر کہ جی آپ ادھر کرو, تو ادھر چلے ہم علامہ سے کہتے ہیں. چلے میں بات کرتا ہوں, بیٹھ جائیں, میں کرتا ہوں. تو دیکھیں نا, کوئی ایسا نوجوان کھڑا نہیں ہوا نا سوال کرنے کے لیے. کوئی متاثرہ نوجوان کھڑا ہوتا نا تو جواب ذرا دینے میں آسانی ہوتی. چلے وہ انہوں نے سوال تو کیا نہیں. اچھا 12 سوال نے, اس لیے میں نے کہا شاید مجھے پہلے بتایا ہوتا. چلے میں ان کا سوال سمجھ کے کر لیتا ہوں اس کا جواب. چلیں رفع دین کے بارے میں کر لیں. رفع دین کے بارے میں, رفع دین کے بارے میں. بدر بھائی نے حسان صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں, میرا کہہ کے وہاں ٹاپک, مطلب میں نے حسان صاحب سے سوال نہیں کیا تھا, بدر بھائی نے حسان صاحب سے پوچھا تھا. اور حضرت مالک بن حویرث والی حدیث 637 نمبر میں نے انہیں بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کا دل مانتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا حسان صاحب چلے وہ چھوڑے, پتہ نہیں وہ کہا کہ نہیں کہا, وہ بات کی بات ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ اپنا سوال کریں. جی, سوال یہی ہے کہ اسامہ کے ساتھ میری تو کوئی بحث نہیں ہے اس طرح کی رفع دین والی. تو اگر ہم پڑھتے ہیں, ہم تو کسی کو زور زبردستی نہیں کہتے, اور ہم انہی حدیث پر عمل کر رہے ہیں جو مالک بن حویرث والی ہے اور 1535 مسلم کی ہے. پوری پہ کر رہے ہیں کہ آدھی پہ کر رہے ہیں؟ پوری پہ کر رہے ہیں. پوری پہ کر رہے ہیں. ہاں جی, رفع دین کرتے ہیں رفع نماز دین میں. بھی کرتے ہیں اور جلسہ ایک استراحت منٹ, بھی. اچھا جی, یہ بتائیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں پورا, تو رفع دین کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں رفع دین؟ کس رکوع مقام میں پہ جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد, بس؟ اور تیسری رکعت میں. مالک بن حویرث کی حدیث میں تیسری رکعت کے بعد کا ذکر ہے. ہاں جی, ذکر ہے. نمبر بتائیں. نمبر کسی اور حدیث میں ہوگا لیکن ہے صحیح ہے. نہیں ہے, نہیں ہے ذکر. اچھا بھائی خاموش رہیں, ہے ذکر. خاموش رہیں بھائی, خاموش رہیں, سنیں جو آپ گال تو سنو نا پہلے. ہاں جی, ہاں نمبر نکالیں. تیسری رکعت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دکھانا آپ نے, پوری حدیث, پوری مکمل حدیث دکھانی. پوری پہ کہ آدھی پہ؟ آپ نے کہا پوری پہ. میں نے کہا کہاں؟ آپ نے کہا رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں. میں نے کہا تیسری رکعت کے شروع والا حدیث مالک بن حویرث میں ہے. آپ نے کہا ہے. میں نے کہا نمبر بتائیں. ابھی آپ نے نمبر بتانا ہے. آپ نے کہا نہیں ان کے نہیں ہیں تو کسی اور کے بھی نہیں ہے. بھائی ایک حدیث کا فیصلہ تو پہلے کر لینا, پہلے ایک حدیث کا فیصلہ کر پھر دوسری حدیث کی طرف جائیں گے. اچھا, مالک بن حویرث کی حدیث بخاری کے اندر پوری ہے, مکمل ہے؟ نہیں, بخاری شریف کے اندر پوری نہیں ہے. مسلم میں پوری نہیں ہے. پہلے مسلم کی میں بتاؤں گا نا. بخاری کے اندر نمبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بخاری کے اندر بھائی پوری نہیں ہے میرے بھائی, بخاری کے اندر پوری نہیں ہے. یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے, لیکن مسلم شریف کے اندر بھی پوری نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر پوری نہیں ہے, بلکہ یہ پوری ہے سنن نسائی کے اندر. بخاری شریف کے اندر مختصر ہے, اور اس کے بعد مسلم کے اندر بقدر بخاری تھوڑی سی زیادہ ہے. وہ اس طرح کہ آپ بخاری سے نکالیں, وہ جو آپ 639 یا 37 کہہ رہے ہیں وہ نکالیں بخاری سے ذرا. آپ نے کہا میرے 12 سوالات ہیں. سوال تو ایک ہی جواب دیتے ٹائم لگتا ہے نا, جب بات پوری سمجھانی ہے تو ٹائم تو لگے گا. ہاں جی بھائی, نکالیں بخاری سے, اس کو پڑھیں, اس کو اردو ترجمہ پڑھ لیں. بھائی خاموش رہیں, کوئی بندہ نہ بولے, پھر وہ دل شکنی ہوتی ہے نا بھائی جو کھڑے ہیں سوال کے لیے. ہاں جی پڑھیں, نہیں پڑھیں, اردو ترجمہ پڑھ دینا. میں جو بخاری کے اندر اردو ترجمہ پڑھ لیں.
جی جی بھائی باقی خاموش رہیں. جی بھائی پڑھیں. چلیں پھر ایک سوال کا جواب لمبا ہو جائے گا نا, باقی کو ٹائم بھی دینا ہے. رہائشی جو ہے وہ آگے بات کر لیں گے ہم یہاں پہ. آپ بتا دیں کہ آگے منسوخ ہے یا نہیں نہیں, اپنی طرف سے لقمہ نہ ڈالے نا, میں تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو زج نہیں کر رہا, آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کس طریقے سے ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے. جی آپ سمجھا دیں, ہم ہاں, باقی رہائشی میں کو آپ کو بتانے آرام سے لگا ہوں. بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی اب یہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا, جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی, سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے, یہ بخاری کے اندر 737 ہے, 737. اب اس میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع دین کرتے, پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع دین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے. اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. اس میں رفع دین کرنے کا رکوع جاتے یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت, اور رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت, ان مقامات پہ رفع دین کا ذکر ہے, لیکن تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کا ذکر موجود نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں موجود کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے تو کہاں تک اٹھاتے, ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, سینے تک اٹھاتے, کانوں تک اٹھاتے. اس حدیث میں یہ جو صحیح بخاری کی 737 ہے, اس میں یہ ذکر موجود نہیں ہے. اب یہی حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں آئی 865. ابھی ہم نے صحیح بخاری سے 737, صحیح مسلم سے 865 میں نے نکالی ہے. اس میں یہ ہے کہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. اس میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو حضور اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کرتے. حدیث بخاری کے اندر بھی ہے, مسلم کے اندر بھی ہے, لیکن بخاری کے اندر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا ذکر موجود ہے. اس کا مطلب بخاری کے اندر یہ حدیث مکمل نہیں ہے, آدھی ہے, تھوڑی ہے, مختصر ہے, اور اس کی بنسبت مسلم میں تھوڑی سی اور زیادہ ہے, ابھی بھی مکمل نہیں ہے. اب اس حدیث کو ہم کمپلیٹلی, یہ سنن نسائی میرے ہاتھ میں ہے, اس سے دیکھتے ہیں. سنن نسائی ہے اور یہ ریاض سے چھپی ہے, سعودی عرب سے. ناصر الدین البانی وہابی غیر مقلد کے بہت بڑے عالم ہیں ناصر الدین البانی, اس کی تحکیم کے ساتھ یعنی اس نے حدیثوں کو صحیح ضعیف اس کے اوپر حکم لگایا ہے. یہ میرے ہاتھ میں یہی حدیث سنن نسائی سے 1085 نمبر موجود ہے. اچھا, بعض نسخوں میں 1086 ہے اور بعض نسخوں میں یہی حدیث 1082 ہے. کوئی 85 ہی تلاش نہ کرتا رہے, 1082 یا 85 یا 86. میرے پاس یہ جو نسخہ ہے ریاض کا, اس میں 1086 ہے. اس میں یہ ہے, یہ پوری حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اذا رکع رفع راسہ من الرکوع واذا سجد واذا رفع راسہ من السجود حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اپنے ہاتھوں کو نماز کے شروع میں بھی کانوں تک اٹھایا, پھر رکوع جاتے وقت بھی کانوں تک اٹھایا, رکوع سے اٹھتے وقت بھی کانوں تک اٹھایا, سجدے جاتے وقت بھی کانوں تک اٹھایا, سجدے سے اٹھتے وقت بھی کانوں تک اٹھایا. یہ ہے پوری. مالک بن حویرث جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, جن کی حدیث کا, مالک بن حویرث کا یہ حدیث آگے. آپ کا نام کیا؟ محمد ساجد. ساجد صاحب یہ ذرا دیکھیں, یہ دیکھیں ذرا. اب کل کوئی ایب کٹ کے نہ کہنا کہ لو جی تو ضعیف لے کے آئے. یہ دیکھ لیں, ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ ہے. حدیث کیا لکھا؟ صحیح ہون. یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اور سارے راوی ثقہ. جو اعتراض کرنا ابھی اعتراض کر لیں کہ یہ اعتراض اس حدیث پر ہوتا ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث صحیح ہے. اب دیکھیں میں اس کو جواب دوں, حدیث صحیح ہے. پھر تو یہ ثابت ہو گیا کہ سجدوں میں بھی آپ نے رفع دین تو آپ تو پورا نہیں کر رہے نا عمل حدیث پر. ہاں ہاں بھائی, ہمیں پوچھیں نا بعد میں, ہمیں پوچھیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے, اس کا پھر ہم جواب دیں گے. جب آپ نے کہا کہ میں حدیث کی وجہ سے عمل کر رہا ہوں, تو آپ نے آدھی حدیث پر عمل کیا, آدھی پر. ایک منٹ, تو ہاں دیکھیں نا, سن لیں, آدھی پر عمل کر رہے ہیں, آدھی پر نہیں کر رہے. یعنی آپ اپنی خواہش کے پابند ہیں. پوری حدیث کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کو کسی نے بتا دیا
किसी इंजीनियर का बयान सुन लिया और सुन के आपने कहा बस कुल कायनात यहीं तक है और आगे देखा नहीं। अब आपने आगे देखा नहीं कि बुखारी के बाद मुस्लिम भी है, मुस्लिम के बाद सुनन नसाई भी है और नसाई के अंदर ये पूरी मुकम्मल हदीस है। आप कहनी बुखारी के अंदर मुकम्मल है, तो ये जो 865 के अंदर है कि हुजूर ने अपने हाथों को कानों तक उठाया, बुखारी के अंदर मौजूद है। ये दलील है इस बात की कि बुखारी के अंदर पूरी नहीं है, बुखारी के अंदर मुख्तसर है, मुस्लिम के अंदर कुछ अल्फाज ज्यादा है और मुकम्मल तफसीली हदीस वो नसाई के अंदर 1085 या 82 या 86 तीनों नुस्खों के मुताबिक मौजूद है और उसमें ये पूरी मुकम्मल डिटेल है। अब हमें पूछते हैं कि हम क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब हम देंगे। वो इसलिए कि हम कहते हैं कि देखें, आपने सजदों वाला नहीं किया, ना आप करते हैं, ना जिसका बयान आपने सुना वो करते हैं, नहीं करते। अच्छा, अब आप सजदों वाला भी नहीं करते, ना सजदे जाते करते हैं, ना सजदे से उड़ते करते हैं। सुन्नत तो नहीं जा रही आपकी, सुन्नत के तारिक तो नहीं आप, आपकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है क्योंकि हम सजदों में जाते और सजदों से उड़ते वक्त नहीं करते। भाई हम क्यों नहीं करते? हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सजदों वाला छोड़ दिया ऐसे रुकू वाला भी छोड़ दिया। हाँ, अब इस पर दलील दूं। हाँ, तो इस पर दलील लेता हूं, इस पर मैं दलील लेता हूं कि पहले देखें, जैसे हम हदीस के रावियों को देखते हैं ना, तो ऐसे जब हदीस के रावी सहाबा आते हैं ना, हम चूंकि फिक़ही इज्तिहादी मसाइल के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतवे पर अमल करते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इज्तिहादी मसाइल पर इमाम अबू हनीफा ने फतवा दिया हम उनके फतवे पर अमल करते हैं। हम 15वीं सदी के किसी मुफ्ती या किसी 15वीं सदी के किसी मौलवी के फतवे पर नहीं, इमाम अबू हनीफा को छोड़कर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फतवे पर अमल करते हैं। अब उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले को जब वाज़ेह किया तो वो कहते हैं भाई सहाबा से हदीसें आई हैं, करने के हवाले से भी ना करने के हवाले से भी, लेकिन मसला ये है कि इमाम अबू हनीफा का मनहज ये है कि वो सहाबा के पहले स्टेटस को, उनके इल्मी मर्तबे को और उनके जो उनका मकाम है, फ़क़ाहत है, उसको देखते हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से खुलाफाए राशिदीन के बाद सबसे बड़े जो आलिम सहाबी है ना, वो कौन है? वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी की 3762 नंबर हदीस है, 3762 सही बुखारी की। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ताबई ने पूछा कि ए हुज़ैफा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से उस सहाबी का पता हमें बताएं ताकि हम उनसे दीन का इल्म सीखें जिन सहाबी का तौर तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के सबसे ज्यादा करीब है। तो हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जिसको मैं जानता हूं वो अब्दुल्ला बिन मसूद है। यह सही बुखारी के 3762 नंबर हदीस है। सही बुखारी की 4999 4999 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो। पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान फरमाया। सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते मुझे अल्लाह की कसम है सहाबा जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह के कुरान को जानने वाला हूं क्योंकि मैंने कुरान की 70 से ज्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से सीखी हुई। अब वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बयान फरमाते हैं? जामे तिरमिज़ी में 257 257 नंबर हदीस है 257 जामे तिरमिज़ी के अंदर, और सुनन नसाई के अंदर 1026 और एक नुस्खे के मुताबिक 1027 नंबर हदीस है। और यही हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, यही हदीस मुसन्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर, सुनन कुबरा बैकी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला साहबी फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते थे? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई सिर्फ अव्वल मर्तबा, सिर्फ यानी सिर्फ अव्वल मर्तबा। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सब की नफी, अल्लाह की उलूहियत का इस बात है। कहा लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, किसी मकाम पे रफा यदै नहीं किया, न रुकू जाते, न रुकू से उड़ते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, न तीसरी रकअत के शुरू में, इल्ला फी अव्वल मर्रा, बस अव्वल मर्तबा हाथों को उठाया, रफ़ा-ए-दान किया, बाकी पूरी नमाज में रफ़ा-ए-दान किया और बता दिया कि ये अल्लाह के रसूल की नमाज है सल्लल्लाहु अलैहि